غزوہ بدر سے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے، غزوہ بدر کی جو سب سے بڑی انفرادیت ہے وہ کیا ہے کہ مقصد کی خاطر، اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر، نظام الہی کی خاطر جس وقت کوئی انسان میدان میں نکلتا ہے تو پھر نہ وہ اپنی قوم کو دیکھتا ہے، نہ وہ اپنے ملک کو دیکھتا ہے، نہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، نہ وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ اس کے پیش نظر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرے اس مقصد کے مقابلے میں جو بھی آئے گا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کن کے خلاف اٹھ رہی ہے؟ عرب کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ حضور کا اپنا ملک، اپنی دھرتی ہے۔ پھر عرب میں سے دیکھیں سب سے پہلے حضور کی تلوار کس کے خلاف اٹھی؟ قریش کے خلاف اٹھتی ہے۔ قریش کون ہے؟ حضور کا اپنا قبیلہ ہے۔ پھر قریش میں سے بھی بنو ہاشم کے خلاف بھی حضور نے تلوار بلند کی۔ بدریوں کے اس میں کفار کے لشکر کے ساتھ حضور کے اپنے خاندان کے لوگ بھی تو آئے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب وہ ان کے لشکر کے ساتھ آئے تھے میدان بدر میں، لیکن اللہ کا پاک محبوب رسول آپ کے قدم نہیں ڈگمگا رہے، آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ ایسے سینکڑوں واقعات بدر کے میدان میں رونما ہوتے ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد جب آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ مسلمان ہوئے تو ایک دن باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا، اے میرے پیارے ابا جان، میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ بدر کے میدان میں آپ ایک ایسا بھی لمحہ آیا تھا جب میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو شہید کر سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرا خون ہے، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کی اولاد ہوں، تو ایک بیٹا اپنے باپ کو کیسے، تو میں نے اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا، میں قربان جاؤں۔ یہ مسلمانیت کا جذبہ دیکھیں، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نشہ دیکھیں، جب یہ کسی انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھتا، وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف رضائے الہی کو دیکھتا ہے۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے عبد الرحمن، تم نے تو باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے محمد کو سچا رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں پلک جھپکنے کی دیری میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ تو میرے پاک رسول اللہ کے مخالف آیا تھا۔ تو یہ غزوہ بدر کا بہت بڑا پیغام ہے۔ آج ہم ذرا کبھی لسانیت کی بنیاد پر جھگڑ رہے ہیں، کبھی پنجابی اور سندھی کی بنیاد پر جھگڑ رہے ہیں، کبھی بلوچی کی بنیاد پر جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ملک کے باسی ہوتے ہوئے بھی ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم اس قدر ذاتی مفادات کے نرغے میں پھنس چکے ہیں، اور وہ حق اور باطل کی سب سے بڑی لڑائی، اسلام کا سب سے پہلا مارکہ، وہاں سے کیا میسج مل رہا ہے؟ تو یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ماضی سے روشنی لے کر اپنے حال کو روشن کرنا ہے، تو وہ اس انداز میں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم صرف واقعات کی حد تک، صرف کانوں کو اور اپنی سماعتوں کو چند لمحے خوشگوار میسر کرنے کی حد تک صرف سن کر یا سنا کر ختم نہ کر دیں، بلکہ ان کو سننے کے بعد، سنانے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم اپنے اندر جھانکیں اور ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم ان سے اپنے حال کو روشن کرنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسے اصول اور ضابطے اخذ کریں۔ تو یہ آج کا اس خطبہ جمعہ کا سب سے بڑا پیغام آپ یہاں سے یہ لے کر لوٹیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسلام کے سچے سپاہی بنے، ہم بھی اسلام کے سچے مجاہد بنے، ہم بھی صحیح معنوں میں
اللہ کے پاک محبوب رسول کی منشا اور آرزو کے مطابق حضور کے غلام بن جائیں تو پھر ہمیں ان بدری صحابہ کی اس کوشش اور ان کی اس قربانی سے حقیقت میں صحیح میسج اخذ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی ذات کو قربان کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنا ہوگا اور اسلام کے مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا۔